وہ جوان جو ہی پروان چڑھا ان فوان شباب آیا تو اس کی پیشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی، اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے، اس کی راتیں ذکر الہی میں، تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد عافیت کے سائے میں۔ مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا۔ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ خطلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم۔ وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے، افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا۔ اجر کتنا بڑا ہے، سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو سیدنا ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا، ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ ایسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا۔ یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے رہا۔ انسان جب کوئی اچھی بات سنتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ آگے منتقل کرتا ہے۔ آج کل وہ شیئر کر دیتے ہیں نا، جو بات آئے تو آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، دوستوں میں شیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت سے افواہیں بھی اس لیے پھیلتی ہیں کہ جو بھی بات آپ سنتے ہیں فوری آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے دوستوں کو میں ہی بتاؤں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ تو جب افواہ اور ایسی چیز، کوئی غم کی خبر بھی ہو، کسی کی وفات کی خبر بھی ہو، تو اس وقت بھی انسان کی فطرت، سست سے سست آدمی بھی پھر جلدی جلدی فون کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے کہ فلاں سے ایک فوت ہو گیا۔ تو چونکہ یہ فطرت ہے، بات کو آگے بڑھانے کا شوق ہے انسان کے اندر رکھا ہے، اس سے چیزیں پھیلتی ہیں۔ اور پھر جو خیر کی خبر ہوگی یا خیر کی بات ہوگی تو اس کو تو آگے پھیلانے کا پھر ہمارا دین بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے، جذبہ دلاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس جذبے کے تحت جو سنتے تھے پھر آگے منتقل کرتے۔ اب حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے تو سب سے پہلے گھر جاتے اور سب سے پہلے اپنی ماں کو سناتے، اور ماں تھی کافرہ، وہ سننے کی بجائے، خوش ہونے کی بجائے سن کے وہ الٹا ناراض ہوتی اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی۔ سید ابو ہریرہ سے گوارا نہ ہوتا۔ ایک دن انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
फैसला कर लिया कि आज माँ को छोड़ देना है, क्योंकि मैं ये गवारा नहीं करता कि मेरे आका के बारे में कोई ऐसा जुमला कोई बोले। और थी घर में माँ ही, भाई भी कोई नहीं था, बहन भी कोई नहीं थी, बाप भी फौत हो गए थे, शादी भी नहीं हुई थी। तो माँ ही माँ घर में, और माँ और बेटा इकट्ठे रहते हो तो फिर मोहब्बत भी मिसाली होती है। तो अब माँ ही एक रिश्ता है मादी दुनिया के ऊपर। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला कर लिया कि छोड़ देना है। छोड़ के घर से निकले, लेकिन दिल डूब रहा है कि एक ही तो रिश्ता था, वो भी गया। अफसुर्दा है, लफ्जों में बयान कर दी, मेरी माँ की हिदायत की दुआ कर दीजिए। हुजूर ने नहीं पूछा क्या हुआ, क्या माजरा हुआ, फौरन हाथ उठ गया। और लफ्ज क्या थे? अल्लाहुम्मा हदे उम्मा अबी हुरैरा था, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। उधर इन्होंने बेचैनी से ये बात कही, उधर हुजूर के हाथ उठे। फिर उन उठे हुए हाथों को खाली तो मोड़ा ही नहीं जाता। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दी, हजरत अबू हुरैरा ने दौड़ लगा दी। किसी ने पूछा अबू हुरैरा आज बड़ी जल्दी है? कहा आज ही तो देखना चाहता हूं, घर पहले मैं पहुंचता हूं या हुजूर की दुआ पहले पहुंचती। जाके दरवाजे को दस्तक दी, अंदर पानी के खनकने की आवाज आ रही थी, जिस तरह कोई गुस्ल कर रहा हो। आवाज दी तो आवाज आई, बेटा अबू हुरैरा ठहरो, मैं भी आई। कहा लहजे से समझ गया इसमें मोहम्मद अरबी की दुआ बोल रही है। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ आई, ताजा आसारे वुजू से, और गुस्ल की वजह से उनके जो है वो बालों से कतरे टपक रहे थे, और लबों पर मेरे हुजूर का कलेमा जारी था। अल्लाह अकबर। सैयदना अबू हुरैरा तेरे मुकद्दर पे कुर्बान। एक सफर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और असहाब गामजन थे कि रास्ते में कयाम किया, तो एक कबीले की सुलह करवाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। वहां कुछ ताखीर हो गई तो सहाबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कहा कि हुजूर रुक गए हैं तो नमाज का वक्त जा रहा है, आप नमाज पढ़ा दीजिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले पे खड़े हो गए। अब नमाज शुरू होगी, उधर से हुजूर भी फारिग हो गए। तो आका करीम तशरीफ लाए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम जो ही तशरीफ लाए तो सहाबा की सफ़े बंदी हुई थी। हुजूर को देखा, उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। पीछे से लेकर के मुसल्ले तक सहाबा ने हालत नमाज के अंदर हुजूर के लिए राह कुशादा कर। काश के ये हदीस सब लोगों ने पढ़ी होती और उम्मत में इतने फिरके ना बनते, और ये सोच कभी ना पनपती कि नबी के ख्याल से नमाज टूटती है। यहाँ तो रास्ते छोड़े जा रहे हैं, यहाँ तो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। और ये हदीस कहीं छुपी नहीं है, बुखारी के अंदर छपी हुई। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो सहाबा ने रास्ता छोड़ना शुरू कर दिया। नमाज भी चल रही है और हुजूर का रास्ता भी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे आके हुजूर खड़े हो गए। अबू बकर ला यल्तफितु यमीनन वला यसारन, जब आप नमाज पढ़ते थे तो ना दाएं देखते ना बाएं देखते, पूरी तवज्जो इन्हिमाक होता। वो अपनी कैफियत के जहान में डूबे थे और हुजूर आके पीछे खड़े हो गए। सहाबा ने अपने हाथों की पुश्त पे हाथ मारने शुरू कर दिए। मुकान व तस दिया कुरान ने, ताली लगाना, सीटी मारना, ये शैतानी आमाल है, लेकिन हाथ की पुश्त पे हाथ मार के मुतनब्बे करना, ये मुख्तलिफ मवाक़े के ऊपर ये जायज़ है। अब जब हुजूर आके पीछे खड़े हो गए और सहाबा समझे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक इस्तिग़राक़ के आलम में है, एक कैफियत के जहां में डूबे हैं, तो उन्होंने अपने हाथों की पुश्तों पे हाथ मारने शुरू कर दिए। तो हज़रत सिद्दीक अकबर समझ गए कोई गैर मामूली वाक़या हो गया। देखा पीछे हुजूर खड़े थे। अल्लाह अकबर। तो हज़रत सिद्दीक अकबर मुसल्ले से सिरक के पीछे आने लगे। तो आका करीम ने इशारा किया, रुको, नमाज पढ़ाओ। सैयदना सिद्दीक अकबर इसके बावजूद पीछे आ गए। कभी होता है हुक्म और कभी अदब आगे होता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा ना हुजूर ने, सुलह हुदैबिया के मौके पे सुलहनामा लिखवाया जा चुका, तो लिखा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरैश की जानिब से है। तो उर्वा ने कहा अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह मान ले हम, तो फिर लड़ाई किस चीज़ की है? तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाए। तो वो इस बात पे बज़िद हो गए, और अगर ऐसा नहीं होता तो मुआहदा टूट रहा था। तो हुजूर ने हज़रत अली मुर्तज़ा से कहा कि चलो रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटा दो।
عرض کی میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو نہیں مٹاؤں گا، یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا۔ پھر حضور نے خود مٹایا۔ اب یہاں حضور نے کہا ابو بکر رکو، لیکن حضرت ابو بکر نہیں رکے، پیچھے آ گئے، اور پھر حضور خیر مصلی پہ گئے، نماز ہوئی، سلام پھرا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے؟ تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کروڑوں سلام، لاکھوں عقیدتوں اور نیاز مندیوں کے خراج ان کی چوکھٹ پہ، عرض کرنے لگے ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ہمت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضور کی محبت، ادب، فرما برداری اور جان ساری کے انوکھے باب رکب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی میں پھر آ جانا، کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں کی جس میں یہ اشعار نہ پڑھے نا۔ جب وہ خطبہ پڑھتے تھے تو خطبہ پڑھنے کے بعد یہ اشعار پڑھا کرتے تھے جس میں اس کی کیفیت ہے کہ جو حضور کے شہر میں جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم۔ زندگی میں کہ ایک تقریر بھی عرض کی جا رہی حضور آپ کی جدائی میں پورے جہان کی جان نکل پڑنے کے بعد ز مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم، نہ آخر رحمت للعالمین جان عالم، ز محرومہ چرا فارغ نشی برآمد جان عالم، بروں سر از گرد یمان کہ روئے تست صبح زندگان۔ کہ حضور اپنا سر انور اس یمنی چادر کی جدائی ذرا نکالیے پورے، چونکہ آپ کا چہرہ انور زندگی کی صبح ہے، زندگی کی بہار، ادیم طائف نعلین پاکن شراک از رشتہ جہاں رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر۔ جامع علیہ رحمہ کا انداز کتنا دلاویز ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بنے ہوئے چمڑے کے جوتے پاؤں کی زینت بنائیں، یمنی چادر آپ جوتے جو پہنے وہ طائف کا مشہور چمڑا ہو اور اس کے بنے انور زندگی کی صبح شراک از رشتہ جاں ہائے ماں طائف نعلین، اور اس کے اندر جو تسمے ڈالیں وہ جامع کی جان کے ڈالیں، جامع کے چمڑے کے نہیں، جامع علیہ رحمہ کا جامع کی جان کے تسمے ان نالین میں ڈالیں جو آپ طائف کے بنے ہوئے نالین زیب تن کریں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے عربی کا کہ یا لیتنی کنت تربت طیبت کن فلتسمت نعالک ذاک شراک از رشتہ، کاش میں مولوی نہ ہوتا، وہ بہت بڑا شیخ الحدیث گزرا ہے، جو تسمے وہ کہتا ہے میں کاش شیخ الحدیث نہ ہوتا، میں مولوی نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا، حضور گزرتے طلبوں کو چوم لیتا، چے باشد گر کدی سوئے نگاہ ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ صد ہزارہ جبریل اندر بشر، بہر حق سوئے غریبہ یک نظر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ نظر۔ یا رسول اللہ کہانی آکے یہی ختم ہوتی ہے، تو یہ میری اور آپ کی سعادت مندی بحر غم کی توفیق سے خذ یدی ساحل لنا آپ کے لیے اور آپ میرے لیے۔